السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، قربانی کے جانوروں سے متعلق۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، خاص طور پر ان عیوب اور مسائل پر جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں رہتی۔ ہمارے پاس قربانی، عیوب اور مسائل کے عنوان سے کچھ ماخذ ہیں جن کی روشنی میں ہم آج تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں تاکہ یہ اہم فریضہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اور یہ بھی کہ صحت مند اور موزوں جانور کا انتخاب کیسے کیا جائے، کن بنیادوں پر۔ جی، کچھ چیزیں ہیں جن پر اکثر کم توجہ دی جاتی ہے، جیسے سینگ کا ٹوٹا ہونا یا پیدائشی طور پر نہ ہونا، ان پر بھی بات ہوگی۔ چلیں تو سب سے پہلے ان بنیادی عیوب کو دیکھتے ہیں جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ماخذ کے مطابق پہلا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جانور کی عمومی صحت ہے۔ اگر وہ اتنا پاگل ہو کہ چر نہ سکے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یعنی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو۔ جی، اور دوسرا، اگر وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو، لاغر، کتنا کمزور؟ مطلب اس کی کیا حد ہے؟ اتنا کہ ہڈیوں میں گودائی نہ رہا ہو یا وہ خود سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ سمجھ گئی۔ اور بینائی کا کیا حکم ہے؟ اندھا پن؟ ہاں، اگر جانور بالکل اندھا ہے دونوں آنکھوں سے تو قربانی جائز نہیں۔ اور اگر ایک آنکھ سے یعنی کانا ہو؟ اگر کانا پن بالکل واضح ہو، صاف پتہ چل رہا ہو کہ اس آنکھ کی بینائی نہیں ہے یا بہت ہی کم ہے، تب بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور بیماری، اگر جانور بیمار ہو؟ ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو رہی ہو، مثلاً وہ چارہ نہیں کھا رہا۔ کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ اگر بیماری واضح ہے تو قربانی درست نہیں۔ اچھا، پھر لنگڑا پن بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی، اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر قربان گاہ تک خود نہیں جا سکتا۔ یعنی 3 ٹانگوں پر چل کر جا رہا ہو یا بالکل چل ہی نہ پا رہا ہو۔ جی بالکل، اگر سہارا لے کر یا گھسٹ کر جا رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئے صحت اور چلنے پھرنے سے متعلق عیوب۔ جسمانی ساخت میں کوئی کمی ہو تو؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ مثلاً اگر جانور کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو یا صرف ایک کان ہو۔ دونوں صورتوں میں؟ جی، دونوں صورتوں میں قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کان، دم یا چکی یعنی سرین کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو؟ اس میں ایک حد ہے۔ اگر ان اعضاء کا تہائی حصہ یعنی 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی سے کم ہو تو ٹھیک ہے؟ جی، اگر تہائی سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اور اگر ایک پاؤ کٹا ہوا ہو؟ ایک پاؤ کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ناک کٹی ہوئی ہو؟ ناک کٹی ہونا بھی ایک ایسا عیب ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ اور دانتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر دانت نہ ہوں؟ اگر جانور کے منہ میں بالکل دانت ہی نہ ہوں یعنی سارے گر گئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کچھ ہیں اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ تھونوں کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، اگر بکری کا ایک تھن کٹا ہوا یا بالکل خشک ہو یا گائے بھینس وغیرہ میں 2 تھن کٹے یا خشک ہوں تو قربانی ناجائز ہے۔ یعنی بکری میں 1 اور بڑے جانور میں 2۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کے جانور بھی ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ جیسے؟ ایک تو وحشی جانور یعنی جو مکمل طور پر جنگلی ہو، پالتو نہ ہو۔ اچھا۔ دوسرا خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں۔ ٹھیک۔ اور ایک ہے جلالہ۔ جلالہ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جلالہ وہ جانور ہے جو صرف غلاظت یعنی ناپاک چیزیں کھانے کا عادی ہو۔ اوہ، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جب تک کہ اسے کچھ دن باندھ کر پاک صاف چارہ نہ کھلایا جائے تاکہ اس کے گوشت سے وہ اثر زائل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی۔ یہ تو کافی تفصیلی فہرست ہے ناقابل قبول عیوب کی۔ اب آتے ہیں سینگ والے مسئلے پر جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، سینگ کا مسئلہ دلچسپ ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ یعنی بھونڈا جسے کہتے ہیں؟ بالکل، جی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے؟ یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گئے یعنی وہ جگہ جہاں سے سینگ نکلتا ہے وہ متاثر ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سینگ صرف اوپر سے ٹوٹا ہے اور جڑ یعنی اس کا خول وہ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی؟ جی، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اصل اعتبار جڑ کا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، فرض کریں جانور بالکل ٹھیک خریدا لیکن قربانی کرتے وقت وہ اچھلا کودا اور اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی، لنگڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ یہ ایک رعایت ہے۔
یعنی عین وقت پر اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو؟ جی، اگر قربانی کے عمل کے دوران جانور کی اپنی حرکت کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو تو وہ قربانی کو خراب نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ عیب لگنے کے بعد چھوٹ کر بھاگ جائے اور اسے فوراً پکڑ کر ذبح کر دیا جائے؟ تب بھی قربانی درست ہے۔ ماخذ میں یہ بات واضح لکھی ہے۔ ای جان کر اطمینان ہوا۔ اب آتے ہیں ذبح کرنے والے پر۔ کیا یہ ضروری ہے کہ مالک خود ہی قربانی کرے؟ دیکھیں، افضل تو یہی ہے، بہتر ہے کہ صاحب قربانی اگر خود اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر وہ نہیں جانتا یا نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، وہ کسی اور مسلمان سے بھی ذبح کروا سکتا ہے جو یہ کام جانتا ہو۔ کیا اس وقت مالک کا وہاں ہونا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنی قربانی کے وقت وہاں خود موجود رہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور صورتحال جو پیش آ سکتی ہے وہ یہ کہ قربانی کے بعد جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے۔ جی، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کا بھی حکم واضح ہے۔ کیا حکم ہے؟ اگر بچہ زندہ نکلے تو اسے بھی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے گا اور اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور اگر وہ مردہ نکلے؟ اگر بچہ پیٹ میں ہی مر چکا تھا تو وہ مردار ہے، اسے پھینک دیا جائے گا، وہ حلال نہیں۔ لیکن ماں کا گوشت حلال رہے گا؟ جی، ماں کا گوشت بالکل حلال رہے گا۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب آخری اور ایک انتہائی اہم نقطہ، بسم اللہ پڑھنے کا۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کر ذبح کر رہے ہوں؟ یہ بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اگر 2 یا زیادہ افراد مل کے ذبح کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بڑا جانور ہے، ایک نے چھری پکڑی، دوسرے نے سہارا دینے کے لیے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو کیا سب پر بسم اللہ پڑھنا لازم ہے؟ جی ہاں، دونوں پر یا جتنے بھی لوگ براہ راست عمل میں شریک ہیں، سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایک بھول جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے؟ بھول چوک معاف ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یہ سوچ کر بھی کہ دوسرے نے تو پڑھ ہی لیے؟ جی بالکل، اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ یہ بہت احتیاط کی بات ہے۔ واقعی یہ بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ باریکیاں بھی ہیں، جیسے سینگ کا مسئلہ یا عین قربانی کے وقت پیدا ہونے والا عیب۔ اور ذبح کے عمل میں بسم اللہ کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ بالکل، ان تفصیلات کو جاننا ضروری ہے تاکہ یہ اہم عبادت پوری شرائط کے ساتھ صحیح روح کے مطابق ادا ہو۔ یہ صرف جانور خریدنا اور ذبح کرنا نہیں ہے۔ صحیح کہا، یہ پوری توجہ اور اہتمام کا معاملہ ہے۔ جی، ان تمام شرائط اور تفصیلات پر غور کرنے کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو، وہ یہ کہ قربانی کے لیے بہترین، صحت مند اور حتی الامکان نقائص سے پاک جانور منتخب کرنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یہ محض ایک رسم تو نہیں لگتی؟ کیا یہ انتخاب اور پیشکش کے معیار اور ہماری نیت کے بارے میں بھی کوئی گہرا پیغام دیتا ہے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔